السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی بھی چیز چھپی ہو تو اس کے انکشاف کی کوشش نہ کریں۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں، خواہ آپ کو یقین ہو کہ وہ برا ہے۔ یہی کافی ہے کہ اس نے ہمارے سامنے ہمارے احترام میں اپنا بہتر چہرہ پیش کیا، بس اس پر اکتفا کریں۔ ہم میں سے ہر ایک کا برا رخ ہوتا ہے جسے ہم اپنے آپ سے بھی چھپاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں ہماری پردہ پوشی فرمائے، ورنہ جتنے ہم گناہ کرتے ہیں اگر ہمیں ایک دوسرے کا پتہ چل جائے تو ہم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کریں۔ جتنے گناہ ہم کرتے ہیں اس سے ہزاروں گنا زیادہ کریم رب ہم پر پردے فرماتا ہے۔ کوشش کریں کسی کا عیب اگر آپ کو معلوم ہو تو بھی بات نہ کریں۔ آگے کہیں ہماری وجہ سے اسے اگر شرمندگی ہوئی تو قیامت کے دن اللہ پاک پوچھ لے گا کہ جب میں اپنے بندے کی پردہ پوشی کرتا ہوں تو تم نے کیوں پردہ فاش کیا؟ لہٰذا ان تمام باتوں پر انتہائی احتیاط کے ساتھ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ لوگوں کے رازوں کو پوشیدہ رکھنا چاہیے۔ لوگوں کے رازوں کو پوشیدہ رکھیں، اللہ آپ کے رازوں کو پوشیدہ رکھے گا، ورنہ گھر بیٹھے رسوا کر دے گا۔ اعمال صالح میں بہت اہمیت اپنی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے کو بچانا ہے، ورنہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ جب کسی کی کوئی بات سنیں پیٹ میں ڈال لیں۔ مسلمان کو بھولا نہیں ہونا چاہیے اور بیوقوف بھی نہیں، بلکہ دانا اور عقل مند ہونا چاہیے۔ بے وقوف انسان ہر کسی پر بھروسہ کر کے راز دل کہہ دیتا ہے، پھر ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے بے وقوفی میں اپنے شوہر کو اپنے ماضی کا کوئی راز اگل دیا، اور شوہر کی نگاہوں سے بھی گئی اور اولادوں نے بھی نفرت شروع کر دی۔ یاد رکھیں، تیر کمان سے نکل گیا تو اس کو نشانے پر لگنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ لوگوں کے رازوں کو افشا نہ کریں اور اپنے رازوں کو دوسروں کو نہ بتائیں، کیونکہ اللہ خود بندوں کے رازوں کو پوشیدہ رکھتا ہے اور بندوں سے بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ اس کی مخلوق کے عیوب پر پردہ ڈالیں اور اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں۔ تمام مخلوق اللہ کے عیال کے مانند ہے، ڈھونڈنے سے ہر ایک میں خوبی نظر آئے گی، یہاں تک کہ نجس مرے ہوئے کتے کے سفید دانت بھی آپ کو متاثر کریں گے۔ اور اگر آپ مخلوق میں برائیاں ڈھونڈیں گے تو برائیاں ہی شیطان دکھائے گا۔ یاد رکھیں، برائیوں کے چرچے کرنے سے برائیاں پھیلتی ہیں اور خوبیوں اور بھلائیوں کا چرچا کرنے سے اچھائیاں پھلتی پھولتی ہیں۔ اگر آپ کسی شخص سے اذیت کا شکار ہیں اور اس کی زبان نے آپ کو بری طرح مجروح کیا ہوا ہے تو آپ صبر کریں، اور جب دل کو دکھانے والا یا دکھانے والی آپ کے سامنے آئیں تو فوراً آپ پڑھیں یا حافظو یا حفیظو یا سلامو، اور اس منظر سے ہٹ جائیں۔ جو لوگ گالم گلوچ کرتے ہیں اور ذلیل و خوار کرتے ہیں، نہ کسی کو اٹھا دیکھتے ہیں نہ بیٹھا دیکھتے ہیں، زبان چلنا ان کی شروع ہو جاتی ہے اور ان کو احساس نہیں ہوتا کہ اپنے منہ کی یہ بواسیر دوسروں کے لیے کتنی اذیتناک ہے اور خود ان کے لیے کتنی بربادی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ آپ ایسے بد نصیبوں کی ہدایت کی دعا کریں، اللہ سے کہیں اے اللہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو تو لکھ دے، اور پھر بھی اگر ان کو ہدایت نہیں ملی تو پھر دنیا سے ان کو اٹھا لے، اور ہماری دعا ہے کہ ان کو ہماری طرف سے جنت میں بھیج دے۔ کسی کے لیے بھی، کسی مسلمان کے لیے بھی جہنم کی دعا نہ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو تمام مخلوقات کے شر سے بچائے، اور بالخصوص ان کے جنہیں نہ اللہ کا ڈر ہے اور نہ آخرت کا خوف ہے۔ چغل خوری، غیبت، بہتان انتہائی خطرناک صفات ہیں۔ اللہ ان تمام موذی صفات سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جن لوگوں کے اندر یہ بیماریاں ہیں ان کے ماحول میں جانے سے گریز کریں۔ ایسے لوگوں سے ملنے جلنے میں اجتناب کیجیے۔
اور اللہ کے ڈر اور آخرت کے خوف کی التجا کیجئے اور اللہ کی پناہ میں آتے رہیں۔ اسلام میں ڈیو چینل کی طرف سے حکیمانہ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے تو بہت اچھی باتیں، نہیں کیے تو سبسکرائب فرما لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے، لائک کر لیجئے، کمنٹس فرمائیے اور اس کو آگے شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔